جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہر پیر کی شب یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں تفسیر کا درس ہوتا ہے، جس میں ہم علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی ماہ ناز تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم پہنچے تھے سورۃ الانعام تک۔ آج انشاءاللہ اس کا آخری درس ہوگا، جو کہ توحید اور شرک پر مبنی سورت ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے حسن اتفاق ہے کہ تفرقے بازی اور مختلف جماعتیں، حزبیات وغیرہ بن جانا، جس کا انسان کے دین عقیدے پر بھی اثر ہوتا ہے، کتاب و سنت کے فہم حاصل کرنے، آگے پہنچانے پہ بھی اثر ہوتا ہے، اسی کے متعلق آج ہم آیات سے شروع کریں گے۔ آپ دیکھیں، انتخابات، الیکشن کا دورہ ہے۔ انتخابات، الیکشن، جمہوریت کا تو اصل بنیادی اس کی یہ ہے کہ جماعتیں بناؤ، پارٹیاں بناؤ، حزب اختلاف ہو، اپوزیشن ہو، اور آپس میں لڑیں ایک دوسرے سے سیاسی طور پر، اور پروپیگنڈا کر کے جھوٹ، فراڈ، سچ، دین کو بیچ کھاؤ، عقیدے منہج کو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مختلف جماعتیں دست و گریباں ہوتی ہیں، لسانی طور پہ، سیاسی طور پہ، دینی مذہبی تفرقے بازی سے کی طرح اس میں بھی اختلافات موجود ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حکومت کے لیے لوگ لڑیں گے، اور یہ سب لوگ کیا ہوں گے؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی جانب بلانے والے داعیان ہوں گے۔ ان کی پکار پہ لبیک نہ کہو، چاہے کھڑے ہو کے ابھی ان مسجد سے نماز پڑھ کے لوگ رب سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے واپس آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقے ہدایت والے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اذانیں دی جاتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت سے لوگ آتے ہیں، اور ان کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ تم چھوڑ دو گے تو سنت کو چھوڑ دو گے۔ اس کی تو پرواہ نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کے لوگوں میں بروشر بانٹ رہے ہیں، ہمارے جو ہے فلاں کو ووٹ دو، فلانا دینی ہے، فلانا اسلامی ہے، اس کو ووٹ دو، اس کی طرف آؤ۔ تو یہ سب جو ہے تفرقہ بازی کی مختلف صورتیں ہیں، گمراہی ہیں، جن کی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں۔ اس کا کوئی درد نہیں ان کے دل میں کہ لوگ جو ہیں شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، گمراہیوں میں، مختلف جماعتوں، ٹولیوں میں۔ ان کو بس یہ ہے کہ حکومت کسی طریقے سے مل جائے، اور یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، گیس اتنی کی ہوگی، فلانا ہوگا، پیٹرول یہ کریں گے۔ یہ ان کے منشور ہیں، یہ ان کی دعوتیں ہیں، جس کے لیے وہ کیا سیکولر جماعت اور کیا دینی جماعت، دونوں کے منشور ایک ہی ہیں۔ کیونکہ جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں، شیخ ربیع المدخلی، شیخ مقبل بن ہادی، دیگر بڑے امت کا درد رکھنے والے، کہ جو بھی اس سیاست میں پڑھتے ہیں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، اس جمہوریت میں خصوصاً۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، عیاشی کرنا چاہتے ہیں، برائیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ادھر عورتیں آزادی چاہتی ہیں، ہم پردہ نہ کریں، فلانا کریں۔ لیکن اگر آپ دینی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے برائیاں نہ کریں، عورتیں پردہ کریں، مرد یہ کریں، وہ کریں، نمازیں پڑھیں پابندی سے، اور جو ہے اپنے دکان بند کریں، مسجد میں جائیں۔ تو یہ چیزیں تو لوگوں کو نہیں پسند ہیں جمہوریت میں، اور جمہوریت میں آپ کو عوام کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، جو اکثریت چاہتی ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ چنانچہ آپ لڑیں گے سیکولر جماعتوں سے، جو کہتی ہے کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے، جس کی جو مرضی ہے کریں، اور آپ نے دینی اور رنگ اپنا ڈال دیا ہے تھوڑا سا کہ ہم اسلامی ہیں، تو آپ کو انہی کے جیسا روپ دھارنا پڑے گا تاکہ آپ ان سے کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کتنی اچھی بات کہتے ہیں، یہی اس تعلق سے لوگوں نے کہا ہم اگر پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، ڈیموکریسی میں، اہل حدیث سلفی، تو لوگ برے لوگ ہی آتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ جب آپ ان سے مقابلہ کریں گے تو آپ سے زیادہ تیاری سے آئیں گے، کیونکہ ان کا جو منشور ہوگا، ان کا جو آئین ہوگا، ان کا جو بھی ہے ایجنڈا ہوگا، وہ بتائیں گے کہ ہم تو سب کو آزادی دیں گے اور لوگوں کو یہی پسند ہے۔ آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بولنا پڑے گا کہ آپ کو بھی کہ ہم کسی کے دین کی پابندی نہیں لگائیں گے، اور یہ جماعت اسلامی، اخوان المسلمین ٹائپ لوگ یہی کرتے ہیں، مصر میں ہو، دوسری جگہوں پہ، نہیں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم چور کا ہاتھ کاٹیں گے، زانی کو سنسار کریں گے، قتل کے بدلے قتل، یہ سزائیں وغیرہ نہیں ہوگی، یہ تو لوگوں کی مرضی ہے۔ تو تم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے جو اپنے آپ کو ان سے سپیریئر سمجھتے ہو کہ ہم اسلامی ہیں اور یہ غیر اسلامی ہیں؟ تم بھی تو وہی باتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ یہ دینی جماعتیں ہوں، چاہے جماعت جمعیت اہل حدیث، کسی نے اپنا ٹائٹل لگایا ہو، ان کے منشورہ پڑیں گے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، اور پیٹرول جو ہے سستا، اور گیس سستی، اور یہ چیزیں، روٹی کپڑا مکان، یہ نعرے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اسلامی لوگ ہیں، اور جو غیر اسلامی ہیں ان کا کیا ہے؟ ان کا بھی یہی روٹی کپڑا مکان بے روزگاری۔ تو پھر کیا فرق آپ دونوں میں؟ فرق کیا ہے؟
اس نے داڑھی رکھی، اس نے نام فلانا جماعت اسلامی رکھا، اس نے نہیں کیا۔ اصل اسلامی منشور والی باتیں کریں گے تو لوگ آپ پہ تھو کریں گے، ماریں گے، انبیاء کرام کی طرح آپ کو ساحر، مجنون، دیوانہ کہیں گے، قتل کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے تو کہا کہ یہ قبریں، قبے، مزار اور یہ پیر فقیر، یہ جادو ٹونے، تعویذ، گنڈے وغیرہ یہ چیزیں ختم کرو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، نہ کہ ہر جگہ ہے۔ یہ عقیدہ صوفیوں والا، بدعتیوں والا، رافضیوں والا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، اس کو ختم کرو۔ یہ تو بات کوئی آپ کی مانے گا نہیں، یہ تو جمہوریت کی اصل اسپرٹ، اس کے روح کے خلاف ہے۔ یہ تو جو ہے لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے، یہ تو مسلمان اور کافر میں فرق کرتا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتا ہے مسلمان اور یہ جو مجرم ہیں ان کو ہم برابر کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہم انہیں کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد مچانے والا جیسا، کافروں جیسا کر دیں گے؟ نہیں، اسلام اور کافر میں فرق رکھا ہے، جبکہ جمہوریت میں سب برابر ہیں، ووٹ دینے بھی برابر ہیں، لوگ بھی برابر ہیں، سب کو ایک نگاہ سے دیکھو۔ کوئی کافر اللہ کو گالی دینے والا وہ بھی برابر ہے، اس کے سارے وہی حقوق ہیں، اس کے وہی جو ہے تمام حقوق ہیں جو ایک مسلمان اللہ سے ڈرنے والے مومن نماز پڑھنے والے کے۔ تو کتنے بدترین یہ جمہوری نظام ہے جس کی طرف یہ لوگ بلاتے ہیں، اوپر سے اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایسے فتنوں کے بارے میں بتایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ڈرو ایسے فتنوں سے، قیامت کے قریب آئیں گے۔ قطع اللیل المظلم، رات میں آپ دیکھیں رات کا جو پورا حصہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک حصہ دوسرے سے زیادہ ڈارک، اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، خطرناک سے خطرناک ہوتا جاتا ہے رات کا اندھیرا، قریب پہنچنے تک، سحری تک۔ تو رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح وہ فتنے اندھیر سے اندھیر آتے رہیں گے، برستے رہیں گے۔ مومن اس کے اندر جو ہے سمجھے گا یہ میری ہلاکت ہے، میں تو گیا اس فتنے میں، اتنا بڑا فتنہ۔ پھر ایک دوسرا فتنہ آئے گا، وہ کہے گا ارے یہ تو اس سے بھی کم تھا، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ پچھلے فتنے کو اس سے کم کر دے گا، یعنی وہ تو لائٹ تھا، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس طرح بڑے سے بڑے فتنے آئیں گے۔ تو آخر میں یہی کہا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جس کا کوئی حکمران موجود ہے اس کی اطاعت کرے جتنا اس کے اندر طاقت ہے، اور اگر کوئی دوسرا آئے، ہمارے ہاں تو اس کو کہتے ہیں دوسرا آئے زبردست، اس کا استقبال کرو، حزب اختلاف ہے، دوسرا آئے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کی حدیثیں فتنوں کے تعلق سے، تو یہ حکومت کی تعلق سے تو یہ حدیث موجود ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے جس میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، جو شخص لیٹا ہوا ہے وہ بہتر ہے کہ ایسے شخص سے جو بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ٹی وی، لوگوں کو بتا رہا ہے ابھی الیکشن کی یہ اپڈیٹ ہے، اور جو کھڑا ہوا چل رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ بیٹھا ہوا شخص ہے، وہ کم فتنے والا ہے۔ یہاں تو فتنے گھروں میں اڑ کے آ جاتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں آپ جائیں نہ جائیں باہر فتنے میں جھانکنے کے لیے، جو پچھلے دور میں ہوتا تھا، خود آپ کے گھر میں فتنے، آپ اپنے پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا دوسری جگہ سے وہ فتنے آتے جا رہے ہیں، جادوگری آ رہی ہیں، شرک آ رہی ہیں، فواہش آ رہے ہیں، یہ الیکشن مختلف مہم اور جماعتیں آ رہی ہیں، باپ بیٹے کے خلاف ہے، اس کے دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، میں اس پارٹی کا ہوں تو اس پارٹی کا ہے، اس بنیاد پر تفریق، عصبیت اور جاہلیت کی پکاریں ایک دوسرے کے لیے پکارتے ہیں لوگ۔ تو فرمایا کہ یہ جتنا کم ایکٹیو ہوگا ایسے فتنوں میں، گھر میں بیٹھا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ گھر کا کارپیٹ بن جاؤ اپنے، ایسے رگ جو پڑے ہوتے ہیں وہ گھر سے تو ہلتا ہی نہیں ہے، گھر پہ ہی پڑا رہتا ہے، وہ بن جاؤ تم، یعنی باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب فتنے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں اس میں بتایا کہ لکڑی کی تلوار بنا لو، یعنی کچھ ہوگا ہی نہیں اس سے۔ اور دوسری روایت میں کہ آدم علیہ السلام کا جو اچھا والا بیٹا تھا، قرآن میں نہیں ہے سورہ اعراف میں آئے گا کہ اس نے کہا تو مجھے اگر قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، مارنا ہے تو مار اور جا جہنم۔ تو اچھا والا بیٹا بن جانا، یعنی تم ہمیں مار رہے ہو تو مارو، ہم تم سے نہیں لڑتے، یعنی فتنے میں جانا ہی نہیں ہے۔ صحابہ بھی یہی کرتے تھے جب آپسی فتنے ہوتے تھے، حکومتوں کے لیے لڑائیاں، اپنی اپنی طرف بلانا۔ تو پھر کہا کہ یہ ایسے فتنے ہیں جو اس میں جا کے صرف جھانکنا چاہے گا، کیا دیکھیں تو ذرا ہو کیا رہا ہے یہاں پر، تو یہ بڑے پسندیدہ چیزیں لوگوں کی، کہاں کوئی حادثہ کوئی کچھ ہو جائے سب جمع ہو جاتے ہیں مکھیوں کی طرح، کیا ہو رہا ہے، مفت پتہ نہیں حلیم بٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں، کوئی مر بھی رہا ہو، موجودہ دور میں اتنے بحث ہو گئے ہیں، وہ سیلفیاں بنائیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، مر رہا ہے پکار رہا ہے مدد کے لیے، نہیں اس کی مدد کریں گے۔ تو جو ایسے فتنوں میں جائے گا، یہ جو کہتے ہیں باہر نکلو ہمیں ووٹ دو اور مہم میں چلاؤ، تو وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیں گے، اپنے اندر وہ ڈال دیں گے۔ تو جو چاہتا ہے بھلائی اور بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ اپنے گھر کو لازم پکڑے اور عبادت کرے، اپنے رب سبحانہ تعالیٰ کی علم حاصل کرے، اس کے پر عبادت کرے، اپنی اصلاح کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، تو پھر پورا معاشرہ اس طریقے سے صحیح ہوگا جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے
کہ جو حرج میں یعنی یہ جو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں سیاسی طور پہ کیسے بھی، اس میں عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، تو ایسا ہے جیسے کا ہجرت الیہ، میری طرف ہجرت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جو آتے تھے ان کے تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے تھے، یعنی اتنا عظیم کام ہے. تو اس کو اس ایسے دور میں جو ہمارا چل رہا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے جیسا ثواب ملے گا. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کی حکمت پہ غور کریں تو واقعی اس شخص نے تمام بدعتیوں اور بدعت کو چھوڑ کر ہجرت کی، سنت رسول کی طرف یعنی ان کی طرف آ گیا. کیونکہ اصل مہاجر تو وہ ہے المہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ. مہاجر صرف وہ نہیں ہے کہ ایک شہر یا ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلا گیا، بلکہ اصل مہاجر تو وہ ہے اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس نے اس کو چھوڑ دیا، دل سے اس نے ہجرت کر لی، ان گناہوں کو نافرمانیوں کو چھوڑ کے پھینک دیا، سنت پہ چلتا ہے بدعت پر نہیں چلتا. تو اسی تعلق سے یہ آیت ہے، آیت نمبر 159 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جو ہے سیاست کرتے ہیں. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بلا شبہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، مختلف گروہ اور پارٹی بن گئے، ٹولیاں. تو کیا بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو گمراہ بدعتی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح عبد الرحمن عبد الخالق احیاء التراث کویت میں جس طرح یہاں پر جمعیت فلانا ہوتی ہے، اس طریقے کی ایک سیاسی دینی جماعت ہے، وہ اپنے آپ کو جھوٹے سلفی اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف جو جماعتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی تو بہت اچھا ہے، یہ تو ایک صحت مند کمپٹیشن ہے، ہونا چاہیے، ایک سے بڑھ کر ایک دین کا کام کرنا چاہیں گے، اس لیے مختلف جماعتیں یہ ہونی چاہیے، یہ اسلامی معاشرے میں، حالانکہ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور مختلف تفرقے ٹولیاں نہ بنو. جو جماعت کو لازم پکڑنا ہے اس سے یہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑو سے مراد قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے. اسی طرح امام ابن جریر الطبری کہتے ہیں ایک مسلمان حکمران جو پہلے سے موجود ہے آپ کے اوپر، صحیح ہو غلط ہو، اس کی اطاعت میں رہنا، ریاست کے اندر رہنا، یہ بھی جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں شامل ہے جماعت کو لازم پکڑنے میں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ اس کو جانتے مانتے نہیں. مجھے بیچ میں بہت ساری باتیں اپنی طرف سے تفسیر سے ہٹ کے اس لیے کہنی پڑتی ہے تاکہ جو ہے یہ آیات اور احادیث تفسیر کو موجودہ دور میں جو چل رہا ہوتا ہے اس سے جوڑ کر آپ کو بتایا جائے سلفی طریقے سے، جو علماء کرام کا اور طلباء کا طریقہ ہے، تاکہ آپ اس کو جو ہے ریلیٹ کر سکیں، کنیکٹ کر سکیں اپنے طریقے کے ساتھ موجودہ دور میں کہ کس طریقے سے آپ کو دین کے اوپر چلنا ہے. باقی ظاہر سی بات ہے علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر کا تو کوئی جو ہے مقابلہ نہیں، کوئی جوڑ نہیں، اسے بھی ہم پڑھیں گے. لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتا ہے ان لوگوں سے کوئی آپ کا تعلق نہیں، اور یہ کہتے ہیں بڑی اچھی چیزیں جماعتیں بناؤ اپنی اپنی، آپ کا کوئی تعلق نہیں. ان کے جماعت جمعیت کے ایک بڑے حضرت نے کچھ سالوں پہلے اپنی کانفرنس میں کیا کہا، ہماری جو یہ جمعیت ہے جمعیت اہل حدیث، یہ کوئی جماعت الگ سے تفرقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا کنٹینیوشن ہے، تسلسل ہے، وہاں سے چلا آ رہا ہے. ابھی کچھ دہائیاں پہلے پاکستان کی ریاست بننے سے آگے پیچھے آپ لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا تسلسل ہے. اور یہاں اللہ فرماتا ہے لست منہم شیء، اے نبی آپ کا ان جماعتوں والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں ہمارا انہی سے تعلق ہے. انما امرہم الی اللہ، اگر ان کا تعلق نہیں ہے تو کن سے تعلق ہے؟ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر جو یہ حرکتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دے گا کہ یہ کیا غلط حرکتیں تم کیا کرتے تھے. شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، یعنی ڈرایا ہے، عذاب سنایا ہے ان لوگوں کو الذین فرقوا دینہم، دین میں ٹکڑے کر لیے، مختلف قسم کے جو عقیدے پر کر لیتے ہیں، منہج پہ کر لیتے ہیں، اور پھر سیاست میں بھی اس چیز کو گھسا دیتے ہیں. ہمارے اندر سیاست جو دینی سیاست ہے اس کے اندر بھی تو تفرقے بازی الگ ہوتی ہے نا، کہ یہ بریلویوں کی سیاسی جماعت ہے، دینی بھی ہے، اور یہ جو ہے لیڈیزوں کی سیاسی جماعت دینی بھی ہے، اور یہ مولانا مودودی والا جماعت اسلامی کی الگ ہے، اور یہ رافضی شیعوں کی جو ہے الگ جماعت ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو مکس اپ کرتے ہیں، اپنی اپنی چیزوں کے طرف بلاتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا، مختلف گروہ بن گئے، ہر ایک نے اپنے وَكُلٌّ أَخَذَ لِنَفْسِهِ نَصِيبًا مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا ہر ایک نے وہ نام چن لیا دین کے نام لے کر، مختلف جماعتیں بنا کے جو انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. جیسا کہ اسلام کے علاوہ جو دین ہے، جیسے کہ یہودی نصران، یہودی کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، حالانکہ نہیں ماننے والے، مشرک ہیں.
اور نصرانی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ماننے والے، مشرک ہیں جو ہے نبیوں کے قاتل ہیں، اور جو ہے مجوسی ہیں وہ بھی اپنی طرف جو ہے کہتے ہیں مجوسیت ہمارا دین ہے، آتش پرست ہیں، دو خداؤں کو وہ مانتے ہیں. ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہوا اسلام اور غیر اسلامی جو مختلف ادیان ہیں ان کے تعلق سے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے مختلف حصے کر لیتے ہیں، دین کی مختلف چیزوں پر اپنی اپنی جو ہے جماعت بنا لیتے ہیں. جیسا کہ آپ نہیں دیکھتے جہاد کے نام پر الگ جماعت ہے، دعوت تبلیغ کے نام پر الگ جماعت ہے، اہل بیت کی محبت کے نام پر انہوں نے الگ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں ہٹ کر. جبکہ اہل سنہ والجماعت جو سلفی ہیں وہ سارے دین کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کی صحیح شکل و صورت کے مطابق. جیسا کہ مختلف فرقوں کا حال شیخ فرماتے ہیں، جو بدعتی فرقے ہیں اور گمراہ ہیں انہوں نے امت کے اندر تفرقہ مچایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی اس طریقے کا تفرقہ ہوگا، اور بچنا بھی بتا دیا تھا. میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو، دین میں نئے نئے کام بدعات سے بچو. سب کو پتا ہے یہ نیا کام ہے، یعنی جمہوریت مثال کے طور پہ وہ کوئی پرانا یہ تو یونان وغیرہ ان سے انہوں نے لیا ہوا ہے کافروں کے طریقوں سے. تو نئے نئی چیزوں پر نہ چلو، اس دین پر چلو جس پر صحابہ تھے. جس طرح ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا اس سے پہلے کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور سبیل المؤمنین صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے، ہم اس کو روکیں گے نہیں. اس کی مہم چلتی رہے گی، جس طریقے سے چل رہے ہیں اور خوش ہیں، اس کو آخرکار جہنم میں پہنچائیں گے. وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، جبھی تو کہا 73 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. ایسے لوگوں کو تو کوئی شرم حیا اللہ کا ڈر بھی نہیں ہوتا. ہم جب صحابہ کرام کا طریقہ بیان کرتے ہیں تو ان کے طریقے کو جو ہے یہ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ جمعیت اہل حدیث کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جمہوریت کا طریقہ ہے، ڈیموکریسی، یہ کس نے ایجاد کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا. جھوٹ لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اس کا رد ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ نشر کیا ہے شیخ ابو خدیجہ حفیظ اللہ سے سوال کر کے. تو اپنے منشور میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اور کہا کہ وہ مختلف علاقوں میں لکھ کر بھیجتے تھے کہ اپنا گورنر تمہیں کون بندہ پسند ہے، سب لوگ اپنا ووٹ دو، جس کو جو پسند ہے، جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے منتخب کرو گے وہ ہم چن لیں گے. اور انہوں نے جو ہے یعنی گڑبڑ کی ہے، غلط حوالے دیے ہیں. یہ جو جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں جیسے کہ اسد الغابہ ہے، تمیز صحابہ یعنی اور ابن الاسیر کی اور مختلف کتابیں جو ہیں یہ صحابہ کرام کے حالات زندگی کے بارے میں ہیں. اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے ان کے تعلق سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. وہ وہاں کے بڑے لوگ جو اہل حل و عقد ہوتے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، جو اہل شورا ہوتے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو کہتے تھے کہ جو ہے تمہارے میں سے کون ہے، یعنی جس طرح خود انہوں نے شورا کمیٹی بنائی تھی. اہل حل عقد جو عالم لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے، جانے پہچانے، یہ سیاست کی باغ ڈور، یہ تمام چیزوں کو جاننے والے، تجربے والے، یہ تو گنتی کے 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں. یہ تھوڑی عام عوام جو ہے ان کو اختیار دے دیا جائے کہ جس کو چاہے وہ جو ہے ایک بریانی کی پلیٹ پر بھی جو ہے اس کو ووٹ دے دیں، چاہے وہ کہے کہ میں جو ہے کفر شرک پھیلاؤں گا، پتہ نہیں کیا کچھ فواہش پھیلاؤں گا، لیکن کیونکہ یہ میرا کام کر رہا ہے تو میں اس کو ووٹ دوں گا. لوگ تو اس طریقے سے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ملک و قوم اور دین کے لیے کون سا بہتر ہے. تو شیخ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے، اس آیت کریمہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماع اتحاد کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، قریب قریب رہنے کا، تفرقہ کرنے سے، اختلاف کرنے سے دین میں منع کیا ہے، چاہے اصولی مسئلے ہوں یا فروعی مسئلے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ عقیدہ ایک ہونا چاہیے، جس طرح ہم سلفی کہتے ہیں، واقعی عقیدہ ایک ہونا چاہیے، اور فروعی جو مسائل ہیں اس میں بھی انسان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر اختلاف ہو جائے، فروعی کا مطلب جو اعمال سے متعلق فقہی مسائل ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے اپنی مرضی سے، کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. صرف عقیدے میں نہیں، نماز کے مسئلے میں بھی، زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی، سیاست کے مسئلے میں بھی، ہر چیز جو ہے ان کی طرف پھیرنا چاہیے. جس کی بات زیادہ صحیح دلیل کے مطابق ہوگی اس کو لیا جائے گا. یہ طریقہ ہے جو ہے اہل سنہ والجماع، اللہ سے ڈرنے والے، حق پر چلنے والے لوگوں کا. تبھی فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہوتا، واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا. اصولی مسئلہ ہو، عقیدے کا، فروعی مسئلہ ہو، سب جو ہے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا چاہیے اور اختلاف سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے.
اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان فرقے اور جماعتوں والوں کو اپنا نہ سمجھو، ان سے بیزاری کا اعلان کرو. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ہٹ درم ہیں، اناد کرتے ہیں. جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ہمیں بھی وہی حکم ہے. ہمیں کیا کرنا ہے ان حزبیات اور جماعت سے؟ لوگ کہتے ہیں آپ سلفی، لوگ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ساری جماعتیں غلط ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے کوئی تعلق نہ رکھیں، سب سے الگ ہو جائیں. جو بھی حکمران ہے ہم اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں معروف کاموں میں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، اس میں بھی تو یہی الفاظ ہیں کہ جب مختلف لوگ آ جائیں گے وغیرہ تو تم جو ہے ان سب کو چھوڑ دینا، مختلف جماعتوں کو. کہا کہ کس کو لازم پکڑنا؟ مسلمانوں کا امیر حکمران اور جو ریاست ہے جماعت مسلمانوں کا اکٹھ ہے اس کو لازم پکڑنا. انہوں نے اس سے بھی ایڈوانس ایک بات پوچھی، اگر کوئی اپنی طرف سے مصنوعی آرٹیفیشل سچویشن بنا کر جس طرح یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اگر ان کا جو ہے امام بھی نہیں ہے، یعنی کوئی حکمران ہی نہیں ہے، کوئی جماعت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہ لوگ تو مانتے بھی نہیں ہیں ان کو مسلمان، ہمارے مسلمان معاشروں کو یا ان کے حکمرانوں کو کہہ بھی دیتے ہیں منہ سے. ان کے حضرات سے جب پوچھا جائے کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی حکمران امام ہے. تو کہا اگر یہ دونوں نہیں ہوں تو کیا فرمایا کہ فاعتزل تلک الفرق کلها، ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا. یہ نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جانا یا ان میں سے سب کے ساتھ تعاون کرنا، جس طرح یہ اخوانی منہج لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ مل کر چلو اچھی باتیں لے لو، یا ان میں سے جو زیادہ اچھا لگے اس کے ہاتھ مل جاؤ. یہ دونوں چیزیں منع کی. ایک تیسری چیز بھی یہ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اگر نہیں ہے تمہارے مطابق مسلمانوں کی جماعت ان کا امیر تو اپنا کوئی امیر بنا لو. تو جماعت المسلمین کراچی میں رجسٹرڈ مسعود احمد BSc صاحب اور فلانا جو ہے فلانا جماعت اخوان المسلمین وغیرہ، یہ کب بنی ہے؟ یہی مولانا مودودی جو ہے پاکستان بننے سے 4 سال پہلے 2 سال پہلے، اور اتنے 3-4 سال بعد تبلیغی جماعت، اس کی بھی بات، جماعت دعویٰ اس کی بھی بات، فلانا جماعت اس کی بھی بات، دعوت اسلامی اور جو ہے یعنی دیوبندیوں کی، بریلیوں کی، شیعوں کی مختلف جماعتیں، ان سب کے ہم نے ایک مرتبہ جو ہے تحقیق کر کے کون سی کب بنی ہے ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا کارڈ، جس میں ہم نے سب کو جمع کیا ہے. 1928 1935 1940 یعنی اسی صدی کی پیداوار ہیں. شیخ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں یعنی جو بر صغیر ہندوستان میں اچھے اچھے بڑے محدث علماء سلفی عقیدے منہج والے محدث نصیر حسین دہلوی صحیح ہے، ثناء اللہ عمر سسری، اس قسم کے بڑے علماء یا صدیق حسن خان وغیرہ گزرے ہیں. عربی میں کتابیں ہیں ان کے عقیدے منہج کی جس میں وہی سلفی باتیں کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں آپ کے سامنے. یہ تو آپ سے ایسی چیزیں چھپائی گئی ہیں اور یہ بس سیاسی چیزیں ہیں، جو چیختا چلاتا ہے وہی نظر آتا ہے، وہ بتایا گیا کہ ان کا یہ منہج تھا. ورنہ تو شیخ محمد گودلوی صاحب ہیں، ان کے جو مقالات میں مولانا مودودی کے رد پہ پوری کتاب ہے ان کی، اس کے شروع میں ہی انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ نکل گیا ہے کہ جماعتیں بناؤ مختلف قسم کی دین کے تحریک کے نام پر جمع کرنے کے لیے. اور انہوں نے صاحب لکھا ہے کہ یہ انہوں نے انگریزوں یورپ وغیرہ جب انگریز سرکار آئی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا جو طریقہ تھا وغیرہ، اس نے مختلف جماعتوں یہ وغیرہ اس کا رواج دیا تھا جو ان کو اچھا لگنے لگا. اس سے تو بڑی اچھا ہے، یا ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ سارے پروٹوکولز اور حکمران والی جو فیسلٹیز وغیرہ وہ بھی حاصل کرتا ہے، مزے بھی کرتا ہے، امیر بھی بنا ہوتا ہے، اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ریاست کے اندر ریاست انہوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں، پھر اپنی حد سے تجاوز اوقات سے بڑھ کے یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے فلانا. بالکل ایسے ہی ان کا عقیدہ ہے. جبھی تو یہ ریاست کے اندر مختلف ریاست، صوبائی امیر، مرکزی امیر، فلانا امیر، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس پر چلتے ہیں. ابھی حکومت کہے کہ جو ہے باہر نہیں نکلنا جلسے جلوس دھرنے کے لیے وغیرہ، میرے خلاف نہیں نکلنا، یہ جو ہے منع کیا ہوا ہے، پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. ان کے امیر صاحب کہیں کہ جو سب کو نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، ٹائر جلانے ہیں، چیخنا ہے، جمعہ نماز کے بعد جانا ہے، تو یہ کس کی بات مانتے ہیں؟ اپنے امیر کی بات مانتے ہیں. تو اصل میں امیر وہ اسی کو سمجھتے ہیں. یہ تو سلفیوں کو چپ کرانے کے لیے کبھی کبھار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، نہیں ہم بھی تو ہم کہتے ہیں ان کی اطاعت کو، یہ حکمران ہے، ہم نے کب کہا ہے، نہیں مانتے ہیں یہ لوگ دل سے، غلط عقیدہ لوگوں میں منہج پھیلاتے ہیں. تو اس آیت میں دلیل ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ اجتماع کرنا ہے، اتحاد اتفاق سے رہنا ہے، مسلمانوں کو ایک دین عقیدے پہ رہنا ہے، اصول میں فروع میں مختلف فرقے نہیں بننے. اگر فرقے بن گئے جس طرح ہیں تو آپ کا پھر ان سے کوئی تعلق نہیں، بس دعوت دو، نصیحت دو، ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ غلط بات ہے جو بہت سارے لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ ان کے اندر چلے جاؤ، اندر جا کے ان کو صحیح کرو، تبلیغی جماعت میں جاؤ، جمعیت فلانا میں جاؤ، اندر رہ کے صحیح کرو، باہر نہیں جاؤ، جماعت کو نہ چھوڑو. یہ جو باتیں کر رہے ہیں صبر کرو اندر جاؤ،
یہ حکمران والی جو جماعت ہے مثلا ریاست پاکستان ہے اس کے بارے میں صبر والی ہے تو وہ نہیں مانتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں کہ اچھا ہو برا ہو، مارے مال چھین لے وغیرہ زیادتی کرے تو اس پہ صبر کرو، نصیحت کرو، خفیہ کرو، ساری وہ والی حدیثیں اپنے امیر کے اوپر فٹ کرتے رہتے ہیں. اس سے باہر نہ نکلو اس مقدس دائرے میں، سرکل میں جس میں تمہیں ڈالا ہوا ہے، تمہیں بلکہ چھوڑ دینے کا حکم ہے. ان کے ساتھ یہ صبر والا معاملہ کرنا ہے تو ان کے ساتھ نہیں کرواتے صبر، اس کے بارے میں تو چیختے اور چلاتے ہوں. اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ جو یہ خلافت وغیرہ اس کی حکومت کی بات کرتا ہے اصل میں اس کی اپنی نیت ہوتی ہے خلیفہ بننے کی. آخر میں یہی معلوم چلتا ہے کہ مجھے خلیفہ بنا دو. مسئلہ یہ ہے کیونکہ اب مثلا یہ جو حکمران ہے اس کی بھی تو نصیحت کر سکتے ہو تم کہ یہ اسلامی چیزیں ہیں اس کو اپناؤ، تو وہ منہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں، آپ کو تو بس اجر ثواب ملے گا. تو اجر ثواب جزاک اللہ خیر سے ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس سے کیا ملے گا. ہمیں بھی ہمارے لوگوں کو زمینیں ملے، پلاٹ ملے ہیں، مسجدوں کے قبضے سیکٹر اسلام آباد میں ملے ہیں، ان کو اس چیز سے یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. تو اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ جو ہیں اگر کسی کی بات مانتے ہیں یا اتحاد کرتے ہیں بہت ساری جماعتوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی امام کی بیعت کریں اور وہ صرف دنیا کے لیے کرے، اگر وہ دنیا میں سے اسے کچھ دے دے اس کے مفاد کے مطابق تو وہ وفا کرتا ہے اس کی بیعت سے، یعنی مانتا ہے اس کو اپنا حکمران. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو نہیں دیتا ہے تو پھر وہ اس کی وفا نہیں کرتا اس کی بیعت کے ساتھ. یہ مفاد پرستی کی ساتھ جو حکمران کا تعلق ہے جمہوریت خود یہ سکھاتی ہے. یہ تو ہمارے نمائندے ہیں جس طرح، بلکہ غلام ہیں، خادم ہے، فلانا ہے یہ لوگ، کہ یہ ہم انہیں چلائیں گے، ہمارے پسند کے کام کریں گے تو ہمارے سر پہ رہیں گے، نہ ہم اٹھا پھینکیں گے ان کو. یہ تو جمہوریت کا اصل حسن ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو عوام کے خواہشات کے مطابق کام نہیں کر رہا یہ ان کا ریپرزینٹیٹو ہے، صحیح ہے، ان کا نمائندہ ہے تو یہ اوپر رہے گا ورنہ اس کو اٹھا پھینکو. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو نظام بتایا ہے وہ تو ان کو ناپسند ہے، اس کو تو وہ یہ ڈکٹیٹرشپ وغیرہ کہتے ہیں، یعنی پسند ہے نہیں پسند ہے میرا حکم چلے گا، میری مرضی میں تمہاری بات مانوں نہیں مانوں، تمہیں میرا ادب احترام کرنا ہوگا. تو یہ چیز تو ناقابل قبول ہے، جمہوریت کے بالکل اصل کے خلاف ہے. تو جمہوریت اسلام کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں یہ جمہوری اور اسلامی نظام، جب بھی یہ جتنی اسلامی جماعتیں یہ اسلامی نظام جو حکمران امیر حکم دینے والا ہوتا ہے، اٹل فیصلہ اس کا ہوتا ہے، اس کی مخالف بات کرتی رہتی ہیں کہ فلاں عامر کیوں آ گیا ہے حکم دینے والا. عامر جو امیر تو اس کے وہ مبالغے والا سیکھا ہے، یعنی وہ کرتا ہی حکم ہے، اس کے حکم پر چلنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمع و طاعت. ایک مسلمان کے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اس کے ذمہ کیا ہے؟ السمع و طاعت، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، تیرا اور کوئی کام نہیں ہے. ادھر ہے ہمیں انتخاب بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے کیا وہ کر رہا ہے کیا نہیں کرنا، چیخنا بھی ہے چلانا بھی ہے، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. کس چیز میں؟ کہا جو پسند ہے ناپسند ہے، چاہتے ہوئے نہیں چاہتے ہوئے تمہیں سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. اور تم ایک حکمران پہ جمع ہو تو اگر کوئی دوسرا ہے تو اس کی گردن اڑا دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ نہ ملو. یہاں پر سکھایا جاتا ہے اس کے مخالف میں جو ہے آپ کھڑے ہو جاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ تعالی کے سپرد ہے. اللہ سبحانہ تعالی جو ہے ان کو اس کا جو ہے جزا دے گا، ان کے اس غلط کام کی جو ہے سزا دے گا. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. آگے پھر حساب کتاب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دے گا. منیمم اجر ثواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیکی قبول ہوتی ہے؟ 10 گنا. سبحان اللہ. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ کہیں گناہ کا بھی جو ہے 10 گنا اس کو سزا ملنی چاہیے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا عدل انصاف ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے تو بس جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی ایک اس کو گناہ ملتا ہے، اور اس پر وہم لا یظلمون، اور پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا تمام عدل اور انصاف ہے اور احسان ہے بندوں کے اوپر کہ ایک ذرہ برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کرتا. ہاں اپنے فضل سے بڑا چڑھا کے دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہم لا یظلمون. آگے آخری آیات میں فرمایا، اپنا منہج ذکر کیا. یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کا ایک سنت پر اور سلف کے طریقے پر چلنے والے کا، نبیوں کے طریقے پر چلنے والے کا، توحید والے کا کیا منہج ہونا چاہیے. فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہو بلا شبہ مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف. کون سی صراط مستقیم؟ جس کی آپ نے شروع میں دعا کی تھی، اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھی راہ کی ہدایت دیں. اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کی
دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ مستحکم درمیانہ میانہ روی والا اعتدال والا دین ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقہ ہے، جو حنیف تھے، سارے باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف مائل ہوتے تھے، اس کی طرف تھے، اس کی سائڈ پہ تھے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو صحیح دینی منہج یہ ہے. آپ تو جو ہے مشرک ہو بدعتی ہو اس کے ساتھ ملتے ہیں جو ہے سیاست کے نام پہ اور کہتے ہیں ہم دینی منہج پہ چل رہے ہیں. دینی منہج جو اپناتا ہے اسلام کا صحیح طریقہ، ایک تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوتا ہے، جنہوں نے دوسری پارٹیاں لوگ تو دور کی بات ہے اپنے باپ کو کہہ دیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں کہ تم مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اپنی قوم تک کو کہہ دیا اور ان کو چھوڑ دیا. وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بار بار ذکر ہوتی ہے. توحید والے تھے، حنیف توحید والے تھے، سارے شرک اور گمراہیوں کو چھوڑ کے. وما کان من المشرکین بھی تھے، یعنی اپنی دوستی دشمنی توحید اور شرک کی وجہ سے رکھتے تھے، دوسرے مفادات کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے جس طرح لوگ جو ہے اس پر چلتے ہیں اور نام اپنا اسلامی جماعت رکھتے ہیں. تو یہ صراط مستقیم ہے. اور اقرار کرو اس بات کا، صراط مستقیم میں توحید کا اقرار کرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نمازیں، میرے جتنے بھی نسک کا مطلب ہے یعنی قربانی، یعنی جسمانی اور مالی ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ ومحیای ومماتی، زندگی جینا مرنا دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. یہ نہیں سیاست الگ ہے، فلانا الگ ہے، اس میں دین کو نہ لاؤ. ابھی ان ساتھی کو میں سنا ہی رہا تھا، کسی اتنے جماعت جمعیت کے اتنے بڑے امیر ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ دین کو نہ دیکھو، ایمان کو نہ دیکھو، دیکھو پارٹی کو دیکھو، یعنی جو پارٹی فائدہ آپ کو دے رہی ہے اسی کو دیکھو، بس یہ دیکھو. اور یہاں بتایا میرا جینا اور مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ تھوڑی کہ تھوڑے چیزوں میں تو ہم توحید والے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن باقی دوسری چیزیں اور منہج وغیرہ جو سیاست اور دوسری چیزیں اس میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، اس میں ہم اہل شرک کے بھی ساتھی بن سکتے ہیں. کوئی بات نہیں. لا شریک لہ، اس رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ کوئی چوائس اللہ نے نہیں دی کہ یہ منہج اپناؤ یا کوئی دوسرا منہج، جب حالات بدل جائیں، ماڈرن زمانہ ہو یا نہیں چل رہا ہو یہ منہج تو دوسرا اپنا لو. نہیں، فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا بس، اور کسی چیز کا نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے یہ مانا بھی ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرمانبردار، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے فرمانبردار، سر کو جھکانے والے، اسی منہج کو ماننے والے. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہیں مانے. ان کو تو حکومتوں کی پیشکش کی جاتی تھی، یہی جو کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے کچھ لے دے کر حکومت قائم کرو وغیرہ، پیشکش کی جاتی تھی. آپ نہیں لیتے تھے کیونکہ ساتھ میں کہا جاتا توحید کا بیان نہیں ہوگا، شرک کا رد نہیں ہوگا. اور یہ لوگ اس کو مانتے ہیں، ہاں توحید کا بیان نہیں ہوگا، شرک کا رد نہیں ہوگا، لوگ بھاگ جائیں گے، ہم سے اتحاد کر لو، ہم سے صلح کر لو، حکومت دے دو کسی طریقے سے. یہ نہیں ہے. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ اسی کے اوپر چلے. بلکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بلکہ آفر کر دی کہ تمہیں حکومت ملے گی، روم و فارس وغیرہ تمہارے ماتحت ہو جائیں گے اگر کلمہ توحید اپنا لو، مجھے حکمرانی نہیں چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے، تم بن جاؤ گے بادشاہ. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ نے بھی یہی بات کی جب یہ پارلیمنٹ وغیرہ کا رد کر رہے تھے کہ ہم لوگ اگر نہیں جائیں گے سلفی تو یہی لوگ آئیں گے. انہوں نے کہا آپ کو ضرورت کیا ان سے لڑنے کی؟ تو میں نے بتایا سیکولر والا حساب بتایا کہ آپ ان کو جا کے کہو کہ صحیح ہے ہم حکومت تمہیں دیتے ہیں، تم حاکم بن جاؤ، یہ دین کے توحید کی دعوت ہے، یہ شرک سے بچنا چاہیے وغیرہ، تم ہی صحیح ہو جاؤ، تمہاری ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو لڑ ہی نہیں رہے تم سے حکومت کے لیے وغیرہ، ہمیں تو چاہیے بھی نہیں، جس طرح صحابہ کو نہیں چاہیے ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہیے ہوتی تھی. جب تم یہ کہو گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے اس کو ہماری کرسی سے مسئلہ نہیں. وہ آپ سے لڑتے ہی اس لیے ہیں، نفرت کرتے ہیں، جھوٹی تہمتیں الزام لگاتے ہیں. آپ کرسی لینا چاہتے ہو انتخاب میں کھڑے ہو کے، میرے مقابلے میں کھڑا ہو رہے ہیں. آپ اگر یہ نہ کرو تو پھر وہ شاید آپ کی بات مان لیں، سن لیں، بٹھائیں، ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑے سے بڑے حکمران ہی کیوں نہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حکمران خراب ہے اس لیے اس کو صحیح کرو تو ساری چیزیں صحیح ہو جائے گی، جس طرح مودودی وغیرہ کہتے ہیں. جبکہ کافی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ حکمران تھوڑا عقل شعور والا ہوتا ہے لیکن وہ عوام کو خوش کرنا چاہتا ہے، عوام کی امنگیں، ان کی ڈیمانڈ، ان کو اگر آپ خوش رکھیں گے تو آپ کی حکومت باقی رہے گی. اس کی بہترین مثال میں آپ کو دوں، ہرقل جو تھا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، صحیح بخاری میں شروع میں ہی ہے کتاب بدء الوحی میں، جب ابو سفیان کا قافلہ وہاں گیا اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ وہاں تمہارے نبی آئے ہیں، کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان ہے. میں کچھ سوال پوچھوں گا اس کے بارے میں بتانا. تو ان کے بارے میں سوال پوچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اور جو ہرقل تھا کافی عقل مند اور وہ بادشاہ بھی تھا ان کا بڑا، اس نے جان لیا کہ یہ تو سچا نبی ہے، ساری نشانیاں اس میں پوری ہیں،
تو اپنی قوم سب کو جمع کیا اس نے. آپ کہتے ہیں نا کہ حکمران خراب ہوتا ہے عوام صحیح ہوتی ہے, ان کے مطابق چلتا ہے. اس نے انہیں کہا اپنی عوام کو سب کو کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے یہ نبی ہیں سچے ہیں, اور یہ جو میرا تخت ہے ادھر بھی اس کی حکومت ہو جائے گی کچھ عرصے میں. اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تو پھر عوام ساری پاگل ہو گئی تھی اپنے دین عقیدے اور نصرانی وہ چیخنے چلانے, اور وہ گھوڑے گدھوں کی طرح بھاگنے لگے تھے کھڑکیاں توڑ چھوڑ کے دروازے. تو وہ ڈر گیا کہ میری تو حکومت جائے گی کام سے, یہ تختہ چھوڑ دیں گے الٹ جائے گی. تو پھر وہ ڈر گیا, اس نے پھر اپنا بیان چینج کر دیا کہ بند کرو واپس لاؤ, میں تو صرف ٹیسٹ لے رہا تھا تمہارے ایمان کا کہ تم مضبوط ہو یا نہیں ہو, ایمان صحیح ہے تمہارا. تو اس کا مطلب حکومت بہت ساری مرتبہ کا حق ان کے سامنے واضح ہو جائے وہ چاہتے بھی ہیں, جس طرح یہ جمہوریت والے کہتے ہیں اس کو اپنانا چاہتے ہیں, لیکن عوام اس کو نہیں مانتی ہے. عوام کی اکثریت اگر کوئی حکمران ہمارا آ جائے اسے پتا ہے توحید شرک کا مثلا یہ قبر پرستی وغیرہ مزارات وغیرہ نہیں ہونے چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ختم کر دیا تھا. لیکن اب وہ اگر حکومت مل جائے اس کو کیسے کرے, سارے لوگ گستاخ رسول فلانا کہ ایک عام آدمی کو مار دیتے ہیں یہاں پر, اس کی تو تختہ الٹ دیں گے, اسی کی تیسی کر دیں گے, اس کو تو کافر ڈکلیئر کر دیں گے اگر اس نے کسی یہ اولیاء وغیرہ کہلاتے ہیں صوفیوں کے مدار میں سے کسی کو کوئی چھیڑا بھی, اس کے بارے میں کچھ بیان بھی دیا. تو یہ لوگوں کی جو ہے امنگیں ان کی خواہشات وغیرہ اس کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں اوپر, اور دین وغیرہ سب چیزوں کو اس کی غیرت کو ختم کر کے آتے ہیں, اس کو بیچ کر آتے ہیں. جبھی حدیث میں فتنوں میں کیا ہوگا, یبی دینہم بعرض من الدنیا, دنیا کی چند ٹکوں کے عہدوں وغیرہ کی خواہش میں اپنے دین کو بیچ دے گا. جبکہ سلفی لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے اندر جس طرح میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے حق بیان کر رہا ہوں, پسند کرنے والے پسند کرتے ہیں, نہیں پسند کرنے والے نہیں کرتے, پھر بھی ہم توحید بیان کرتے ہیں. گستاخی کا ہو, وہابی کا ہو, مدخلی کا ہو, لان تان کرو, ہمیں مارو کوٹو کو بھی کرو, جھوٹے کیس بناؤ, لیکن ہم یہ کرتے رہیں گے. اور یہ طریقہ ہے, جب یہ صحیح ہو جائیں گے جو ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اس سے پہلے سورہ مائدہ میں کہ اللہ سے بہتر حاکم کون ہو سکتا ہے مومنوں کے لیے. آپ اگر ان کا عقیدہ مثلا صحیح کرتے ہیں, سب کا عقیدہ صحیح سلفی عقیدہ ہے, وہ خود نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر جو ہے غیر اسلامی قانون غیر اسلامی حکومت ہو. ساری جب وہ سلفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے, تو پھر کوئی چاہتے ہوئے بھی ان کے اوپر غیر اسلامی نظام نہیں کر سکے گا. تو آپ اس بنیاد سے بیسک سے صحیح کرنا شروع نہیں کرتے لوگوں کو, اوپر سے کوئی تبدیلی آ جائے, اوپر سے تبدیلی آ بھی جائے لوگ نہیں مانیں گے, اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنے دیں گے اس دین کو جو دین کی اصل ہے, جو توحید ہے, جو عقیدہ ہے. قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء, کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, کوئی بھی انسان جو گناہ کماتا ہے اس کا وبال کس کے سر پہ ہوگا, اسی کے سر پہ ہوگا, کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں اولاد کو چھوڑ دے گی. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تم سب کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اپنے رب کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو. وہو الذی جعلکم خلائف الارض, اللہ یہ جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے. یہ دیکھیں وہی بات ہے, یہ لڑ جھگڑ کے ہم اسلام کا سودا کر کے حکمران بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک دیتا ہے, جسے چاہے چھین لیتا ہے. تم اس کے ساتھ وفا کرو, اس کے عقیدے منہج کی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا, امن دے گا, دین کو نافذ کر دے گا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ, بعض لوگوں کو بعض پہ اللہ تعالیٰ درجے میں بلندی دیتا ہے. لیکن کیوں دیتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تمہیں جو اللہ نے دیا اسی میں تمہارا ٹیسٹ کرے, آزمائے. ہمیں آپ کو حکومت نہیں بھی ملی, آپ پھر بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں, لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں کریں, اللہ کی عبادت کریں. یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں ملے گی تو ہم آپ کی کریں گے, اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم آپ کی کوئی خدمت نہیں کریں گے. اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ جو ہے خود غرض انسان ہیں. آپ کو تو کسی نے منع نہیں کیا پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے, جب تک میں یہاں کا ایم این اے نہیں بنوں گا, یہاں کا میئر نہیں بنوں گا, علاقے کا فلانا ناظم نہیں بنوں گا, میں پڑوسی کا خیال نہیں رکھوں گا. میں رکھ سکتا ہوں, پیسہ بھی ہے میرے پاس. تو یہ تو صرف حکومت کے لالچیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. آخر میں فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم, بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے, پکڑنے والا ہے, اور وہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے. قرآن مجید میں دونوں چیزیں ساتھ بیان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے, پکڑنے والا عذاب دینے والا بھی ہے. جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, نیک لوگوں کا ذکر, برے لوگوں کا ذکر, تاکہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں, شوق بھی پیدا ہو اور ڈر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ترغیب و ترہیب ہو.
تو شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ کہیں اور اعلان کریں کہ میں صراط مستقیم پر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، جو درمیانہ دین ہے، جس میں کوئی انتہا پسندی ایکسٹریمزم نہیں ہے کسی بھی قسم کی، یہ عقیدے اچھے عقیدے پر مبنی ہیں اور اعمال صالحہ پر مبنی ہیں، ہر اچھی بات کا حکم ہے، ہر بری بات سے اس میں روکا گیا ہے، اور یہ وہ دین ہے جس پر انبیاء و مرسلین یعنی دنیا کے سب سے پاکیزہ مخلوق اس پر چلتی رہی ہے، یہ کسی یہاں وہاں سے درآمد شدہ نظام نہیں ہے۔ خصوصاً سب سے امام الحنفاء اور اپنے بعد آنے والے تمام نبیوں کے باپ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر چلتے تھے، جو کہ دین حنیف ہے، سارے غلط دینوں کو، غیر مستقیم دینوں کو چھوڑ کے دین حق کی طرف جانے والے، یہودیت کو چھوڑنے والے، نصرانیت اور مشرکین، کسی سے آپ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ توحید والے ہیں، مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ سب کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وہ توحید والے ہیں، وہ میرے خلیل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین خصوصی عبادتوں کا ذکر کیا، قل ان صلاتی و نسکی، یعنی میرا ذبح کرنا، میری جسمانی عبادت بھی اور میری مال کی عبادت دونوں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ ان دونوں عبادتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کچھ قربان نہیں کیا، اپنا جو ہے جوان بیٹا، جہاں ضرورت بھی تھی، آپ کو دل بھی اس سے لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ آپ تھوڑے سے دنیاوی مفادات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے وفدیناہم بذبح عظیم، ان کو عظیم ذبیحہ عطا کیا، ایسی قربانی کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور جو اس کے مخالف ہوتے ہیں ان پر تو لعنت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس لعنت کی اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے ذبح کرے۔ یہ غیروں کے لیے ذبح کرتے ہیں، ابھی الیکشن مہم پہ بھی جا کے قبروں مزاروں پہ جا کر وہاں پر جانور ذبح کریں گے ان کی خوشنودی کے لیے، اور چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے ساتھ آئیں، اوپر ٹائٹل لکھ دیں گے نصر من اللہ فتح قریب۔ اس طریقے سے نہیں ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی نصرت اس کے دین کی کرو گے، اس کی توحید کی، اس کے نبی کی سنت کی، صحابہ سلف کے طریقے کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مختلف سیاسی اور اخوالی قسم کے منہج اپنانے پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، بلکہ مدد ختم ہو جاتی ہے، پھر ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ دین تو پہلے ہی بیچ دیا تھا، دین کا تو مذاق بنا لیا تھا، دین لوگ بھی آپ کا مذاق بناتے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ ان کا مذاق نہیں، اور مولوی ڈیزر فلانا لطیفے ہنسی مذاق دینداروں کا، مولویوں کا، پگڑی والے، داڑھی والے، آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے، اس سے تو ویسے ہی گئے اور دنیا بھی نہیں ملتی۔ جو دنیا سیاست جمہوریت چاہنے والے ہیں وہ ان کو ویسے بھی پسند نہیں کرتے، جتنا بھی دین بیچو، شکلیں لگاؤ، اپنے بلاؤ، اچھے نعرے لگاؤ، ان کو پسند ہی نہیں وہ کرتے ہیں لوگ، ان کو پتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے وفا نہیں کرتا، جس کا نام لے کے وہ ووٹ لے رہا ہے، فلانا جمہوریت میں آ رہا ہے کہ میں دین والا ہوں، یہ اللہ والی جماعت ہے، اللہ والا ہوں، اور یہ لوگ اللہ والے نہیں ہیں، اس کے دین عقیدے توحید اس کو بیچ کھاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اس کو غیرت نہیں آتی، تو یہ تمہاری جیسے کل کی عوام وغیرہ کا جس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے تم سے، وہ اس کا لحاظ کرے گا؟ کوئی لحاظ نہیں کرے گا، بس اس کو اپنی چیزیں مل جائیں گی، اپنے کام سے کام رکھے گا، تو ایسے لوگوں پہ تو بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری محبوب ہیں، نماز اور قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دین میں اخلاص اپنانا، اس کا تقرب حاصل کرنا اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم، اعضاء و جوارح سے، کہ وہ اللہ کے راستے میں خود بھی قربان ہونے کو تیار ہیں، اللہ کے راستے میں کسی اور کو قربان، جس طرح جانور کو اللہ کے راہ میں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال کی محبت دل میں ہے، وآت المال علی حبہ، قرآن میں ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں وہ مال دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پسند ہے مال، ہر ایک کو پسند ہوتا ہے، اس کی چاہت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم اس وقت تک جو ہے نیکی کے بڑے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہ کرو، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکاؤ۔ تو وہ ان چیزوں کو پسند کرنے کے باوجود اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں اس کی، یہاں تک کہ وہ محیا و مماتی، زندگی اور موت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کر دی ہے۔ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری زندگی میں حکام دیتا ہے اس پر وہ چلتے ہیں، مرتے دم تک۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، فرمانبرداری کی حالت میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اکرام کرتا ہے، فرشتے ان کو سلوٹ سلام کرتے ہیں، ان کی
روح نکلتے ہوئے کہ انہوں نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، استقامت اختیار کی ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. دوسری چیزوں کی طرف جو میں نے ابھی اشارہ کیا، شرک کی طرف، ان چیزوں کی طرف نہیں گئے، اپنے دین کو نہیں بیچا، عقیدے منہج کو، تو فرشتے سلام کرتے ہیں تمہیں کوئی خوف ڈر ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا تو آنی جانی ہے، کچھ دنوں میں ختم ہو گئی. تو ان کی جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی شریک نہیں، اس کی تدبیر میں کوئی شریک نہیں. تو یہ ہے وہ اخلاص. اور یہ جو میں اخلاص اپناتا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے، بلکہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے، سارے نبی اور مومنین یہی کرتے تھے، دین کو خالص کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس امت میں سب سے پہلا فرمانبردار اور مسلمان ہوں. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ، یعنی مخلوق میں تم چاہتے ہو اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو ابغی ربًا، اپنا رب بناؤں، یہ بالکل بھی میرے لائق نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب سمجھوں، جبکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، اور تم سب اس کی ربوبیت میں داخل ہو، اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہو. کوئی کافر اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، مر نہیں سکتا، بارش اس کی مرضی سے نہیں ہو سکتی، زلزلہ اس کی مرضی سے نہیں آ سکتا، نہیں رک سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اپنی چاہت سے، اس کے آگے جھکتا بھی ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے. تو یہ مجھ پر متعین حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مجھ پر بھی اور دوسروں پہ بھی، کہ اس کے علاوہ میں کسی کو اپنا رب نہیں سمجھوں، اسی سے راضی رہوں. قبر میں جاتے ہی پہلے پوچھا جائے گا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جو مومن ہوگا، توحید والا ہوگا، شرک نہیں کرتا ہوگا، تو وہ اچھی طرح جانتا ہوگا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جس طرح رب ماننا چاہیے، الہ معبود حقیقی ماننا چاہیے، نہیں مانتا ہوگا، اس کے زبان سے نکلے گا ہی نہیں. وہ منافق اور مرتاب یعنی شک میں ہوگا، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیا جواب دینا ہے اس کا. تو وہ جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے عاجز ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے در کے سوالیے، چاہے بڑے سے بڑی ہستی اور نبی اور ولی کیوں نہ ہو، ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کو اپنا رب نہیں سمجھتا، اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد ترغیب دیتا ہے، ترہیب بھی کرتا ہے، یعنی ڈراتا بھی ہے اور شوق بھی آپ کو دلاتا ہے کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، کوئی بھی جان جو ہے اچھائی کمائے یا برائی کمائے، اس کا کیا ہوگا؟ الا علیہا، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، نقصان بھی اسی کو ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اسی کو ملتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ملتا ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اپنی بیٹی کو، چاچا کو، پھپھی کو، نیک عمل کرو، خود ہی اپنی جان بچاؤ، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اپنا جو ہے نجات کا سامان خود ہی پیدا کرو. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہاں ایک چیز ہے، شیخ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے، غلط چیز پھیلائی ہے، تو اس کے اوپر بھی وبال اور گناہ ہوگا، اس کا گناہ کم نہیں ہوگا جس نے گناہ کیا ہے. لیکن جو اوروں نے اس کو دیکھ کے گناہ کیا، اس نے گناہ کی طرف بلایا، من دعا الی الضلالہ، جس نے گمراہی کی طرف بلایا، تو اس کے سر اپنا گناہ ہوگا اور دوسروں کا بھی گناہ ہوگا. جس طرح کوئی نیکی سکھاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور دوسروں کو بھی اس کا ثواب ملے گا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو، پھر تمہیں پوری پوری جزا یا سزا دے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ایک دوسرے کے بعد، جس کی تفصیل میں نے پہلے ذکر کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے اور یہ کس طریقے سے مومنوں کو حاصل ہوتی ہے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے خلافت حکومت جس کے لیے لڑا جاتا ہے، یا انبیاء کرام اس کام کے لیے نہیں آئے تھے، وہ توحید کی دعوت کے لیے آئے تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے لیے آئے تھے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دیتا ہے، قوت میں، عافیت میں، رزق میں، اخلاق میں بھی اور شکل و صورت میں بھی ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے. لیبلواکم فیما آتاکم، تاکہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اس میں تمہیں آزمائے. ایک مالدار ہے، اس کا زیادہ حساب ہوگا کہ تم نے کس طریقے سے جو ہے اسے خرچ کیا، کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا کم حساب ہوگا، اس کے پاس دوسری چیزیں، مثلا علم ہے، علم کو چھپایا تھا، لوگوں کو حق بتایا تھا، یا تم نے علم کو چھپایا تھا، اس کو جو ہے جہنم میں آگ کی لگام پہنایا جائے گا. بلجام من النار، جو علم کو چھپاتا ہے، کتمان علم کرتا ہے، حق بیان نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے جو ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں
کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، لوگوں کے سامنے حق بیان کرو گے، اسے ہرگز بھی نہیں چھپاؤ گے، کسی کی چاپلوسی خوشامد کے لیے حق کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بلا شبہ تمہارا رب جو ہے جلدی حساب لینے والا ہے، جو بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، کن کے لیے؟ لمن آمن به وعمل صالحا وطاب من الموبقات، جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور موبقات یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے، فواحش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آخر تفسیر سورۃ الانعام، سورۃ الانعام کی اس کے ساتھ تفسیر ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام آپ نے بھیجا۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ فارغ ہوئے 1345 ہجری میں اس کی تفسیر کر کے سورۃ الانعام کی، اور ابھی کیا چل رہی ہے؟ 1445 ہجری، یعنی 100 سال پہلے آپ نے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے موجودہ حالات میں بھی جو ہے اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سلفی تفسیر ہے۔ سلف صالحین کے عقیدے منہج کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پرانے کی دیکھ لو، بیچ والے کی دیکھ لو، آخر والے کی، ایک جیسی وہ بات کرتے ہیں جو ہر زمانے میں قابل عمل ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے نئی تفسیر جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہم مختلف زمانوں سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اس میں سے مسائل نکالتے ہیں، علماء جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہر دور میں نئی تفسیر کی ضرورت ہے، جس طرح یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتی ہیں اپنے انٹرویو میں کہ یہ میں چاہتی ہوں تفسیر میں انقلاب، ایک جو ہے ریولوشن آئے اس کے اندر۔ پرانی تفسیر جو 1000 سال پہلے کسی عالم نے کہہ دی ہے تو اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہاں کے لوگ۔ جدید دور میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس تفسیر سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے ہماری اس دنیا میں۔ تو میں چاہتی ہوں اس کی نئی تفسیر کوئی واپس سے نئے سرے سے اس کو ریوائز کرے اور اس کی تفسیر بنائے قرآن کی، اور میں بھی یہی کام کرتی ہوں، اس لیے مولوی لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں اور مجھے مانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں، تو ان سے کہا کسی نے کہ پھر کون کرے گا تفسیر؟ علامہ اقبال کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی تو مولوی سارے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہہ رہے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی میرے خلاف ہو جاتے ہیں اس طریقے سے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی بڑی جو ہے بہترین کلام ہے اس تعلق سے جو ہم نے ترجمہ بھی کیا، انہوں نے کہا کوئی نئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کی تفسیر بتائیں، صحابہ کرام نے سیکھا، عمل کیا، آگے پہنچایا، تو اصول وہی رہیں گے۔ جدید مسائل آتے ہیں، جدید وسائل اور مسائل آتے ہیں، ان کا حل اسی اصول کے تحت ہوتا رہتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تفسیر میں بھی جو اپنا گند جو اخوانی منہج وغیرہ یا جو ہے سائنس کے مطابق، عقل کے مطابق تفسیر کو الٹ پھیر کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے کریں۔ جب نہیں کی جاتی ہیں، سلفی ان کا رد کرتے ہیں، تب یہ چیخنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تفسیر میں ایک نئی جدت لانے کی، ماڈرن تفسیر بنانے کی ضرورت ہے، جس سے لوگوں کو، نوجوانوں کو، یوتھ کو ہم اپیل کریں، وہ زیادہ ہماری بات سننے کے قائل ہوں۔ آپ دیکھتے نہیں، اب تو ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں، ڈراموں، کلپ، یوٹیوب کے ذریعے سے تفسیریں آ رہی ہوتی ہیں۔ قرآن کی آیت چل رہی ہے، جہنم بھی دکھا رہے ہیں، وہ جہنم میں گر رہے ہیں، ٹیڑھے میڑھے، جنت بھی دکھا رہے ہیں، فلانا بھی، شیطان ابو لہب بھی آ رہا ہے، اور سب کی شکلیں دکھا رہے ہیں۔ یعنی تماشا اور کارٹون، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت دل سے ختم ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں ہم زیادہ اثر ہو رہا ہے ہمارے اس کارٹون کا اور ان طریقوں کا، اور جدید ڈرامے کے ذریعے سے جو ہے ڈراماٹائز کر کے قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر چیز میں، تفسیر ہو، حدیث ہو، عقیدہ ہو، معاملات ہو، سب میں سلفی عقیدہ منہج اپنانے کی توفیق دے، ہر قسم کی بدعت اور گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔